بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حضرات ناظرین کرام، سامعین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل گزشتہ اس پروگرام میں سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کے حوالے سے کر رہا تھا۔ قصہ پورا نہیں ہو سکا اور وقت مکمل ہو گیا تھا، تو آج اس کا باقی حصہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا قرآن نے جس بلیغ انداز میں تعارف کرایا ہے، یہ ظاہر ہے کہ قرآن کا ہی حصہ ہے۔ یہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے جو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ نازل ہوا۔ اس قرآن میں اللہ نے قصوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ قرآن اگرچہ قصوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن نے اگر کوئی قصہ چھیڑا ہے یا قرآن نے کسی قوم کے عروج و زوال کو موضوع بحث بنایا ہے، تو اس میں بھی قرآن کے قارئین کے لیے، ایک اللہ کی اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے، ان قصوں میں اور قوموں کے عروج و زوال کے تذکروں میں ہدایت موجود ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا قصہ نہایت بلیغ انداز میں قرآن نے ذکر کیا، جس سے سیدہ مریم علیہ السلام کی عظمت، ان کا جلال، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی اور ان کی عصمت بہت واضح طور پہ قارئین کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو ان کی والد محترمہ نے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی تھی، آپ کنواری تھیں اور نہایت پاک دامن، باعصمت اور باعفت تھی۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کریں اور اسی حال میں عطا کریں، کنوارے پن میں ان کو بیٹا ملے، عصمت اور عفت کی حالت میں ان کو بیٹا ملے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ان کے پاس بھیجا، جبکہ وہ بالکل تنہائی میں تھی، مشرقی جگہ پہ آپ نے اپنا ایک مقام بنایا، باپردہ تھی، اور اچانک ایک انسان بظاہر، کیونکہ جبریل امین نے انسانی شکل اختیار کر لی تھی، جس کو قرآن نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ایک کامل اور مکمل انسان کا روپ دھار کے پہنچے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک پاک دامن خاتون کے لیے اس سے بڑی پریشانی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ بالکل تنہائی کا عالم ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے، اور اچانک کوئی مرد اس کے سامنے پہنچ جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھتے ہوئے ان سے جو کچھ کہا تھا اس کا تذکرہ آپ نے کل سماعت کیا۔ جبریل امین نے وضاحت کر دی کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور آیا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کے پیش نظر اور کنوارے پن کے پیش نظر جو کچھ اس کے سامنے کہا تھا، قرآن میں اس کو اس طرح اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو گئیں کہ آپ پاک دامن بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کنواری بھی ہیں، نہ آپ کا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی کسی مرد نے آپ کو زندگی میں کوئی ہاتھ لگایا۔ ان حالات میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی حال میں پیدا ہوگا، آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو بیٹا دیا جائے گا، اور اس کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ بیٹا جو ہم تم کو دیں گے اس کے لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دو، یعنی جو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اس حال میں پیدا ہوگا
کہ آپ پاک دامن بھی ہیں اور کنواری بھی ہیں، اس حال میں آپ کے یہاں بیٹے کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نشانی کا ہونا بیان کیا ہے، اور 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تمام عالم والوں کے لیے نشانی ہونا بیان کیا ہے۔ وہاں اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام عالم والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نشانی بہت بڑی ہے، یہ خاتون باعصمت اور باعفت بھی ہے، اور ساتھ میں وہ کنواری بھی ہے، اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا کیے کہ ان کی پیدائش بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عطا فرمائے۔ تو وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ ہوا، ایک پھونک ماری جبریل امین نے، اور حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو جاتی ہیں، حمل کی حمل کے وضع کا وقت آیا، پیدائش کا وقت آیا، تو آپ نے اپنی بستی سے کچھ دور جا کے ایک مقام پہ آپ پہنچی، اور وہاں جا کر کے آپ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ کاش اس وقت کے آنے سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی اس پریشانی کو اجاگر کر رہا ہے یہ واقعہ، کہ آپ کو سب سے بڑی جو پریشانی درپیش تھی وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کو بھی اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان اور بستی کے درمیان کس منہ سے لے کر کے جاؤں گی۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے، میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی؟ نہ تو میں نے شادی کی، میں پاک دامن بھی ہوں، اس حال میں میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، لوگ کتنے الزامات لگائیں گے اور ان الزامات کا میں کس طرح جواب دوں گی؟ درد ذہ آپ کو اٹھا اور آپ بستی سے کچھ دور پہنچی، وہاں جا کر کے آپ نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ وہاں کھجور کا ایک درخت تھا، کھجور کے درخت کے سائے میں جا کے آپ بیٹھ گئی، اور اپنے بارے میں آپ نے ایک تمنا ظاہر کی جو پریشانی کی حالت میں زبان پہ آ گئی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہی میں مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، مجھے کوئی نہ جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو آواز دی، اور اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کے قریب بالکل نیچے سے دیکھیے ایک پانی کی نہر جاری کر دی ہے، اور یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ تمہارے سامنے موجود ہے، کھجور کے درخت کے ساتھ میں برابر میں پانی اللہ نے جاری کر دیا۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے لیے اللہ نے آپ کے بالکل قریب نیچے سے ہی پانی کی نہر جاری کر دی ہے۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، بھوک لگے تو کھجور کے تنے کو ہلانا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور کا درخت تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں برسائے گا، تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ کھجوریں کھانے کے لیے بہت مفید ہیں، اور خاص طور پہ وضع حمل کے بعد کھجوروں میں جو وٹامنس اللہ نے رکھے ہیں وہ تو پیدائش کے بعد عورت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اس مقام پر جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ان کو یہ بتا دیا کہ یہ کھجور کا درخت آپ کے پاس موجود ہے، اس کو ہلانا، کھجوریں تر و تازہ تمہارے سامنے آ کے گریں گی، اور پینے کے لیے یہ پانی ہم نے تمہارے نیچے سے جاری کر دیا ہے، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، فکلی وشربی وقرری عینا، کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو، اور اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہزی الیک بجذع النخلہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات کا پابند بنایا کہ جب تم کو بھوک لگے تو اس کھجور کے درخت کو ہلائیے گا، یہ کھجور کا درخت تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا، ان کو کھا لیا کرنا۔ یہ دنیا اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی ہے، اسباب کے درجے میں جو کچھ ممکن ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کی رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اسباب کی دنیا میں اس بات کا پابند بنایا کہ کھجوریں حاصل کرنے کے لیے آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو کھجور کے درخت کو ہلائے بغیر بھی کھجوریں آپ کے پاس بھیج سکتا تھا، لیکن یہ دنیا اسباب وسائل کے بندھن میں بندھی ہے، ممکن درجے میں ہر سبب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر کے آتی ہے، اس لیے اسباب سے اعراض نہیں کیا جا سکتا، اسباب کو چھوڑا نہیں جا سکتا،
اسباب کو اسباب کے درجے میں اپنا کر مسبب الاسباب کی ذات پر نگاہ رکھیں. عطا کرنے والا تو اللہ ہے، وہ چاہیں گے تو وہ چیز ملے گی اور وہ نہیں چاہیں گے تو وہ چیز نہیں ملے گی. اسباب کے درجے میں آپ کو کھجور کا تنا ہلانے کے لیے اللہ نے مکلف بنایا. کھاؤ پیو اور اپنے بچے کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود آباد کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، نور نظر بنے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے. تو اللہ کا فرمان ہے کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اللہ نے ہدایت یہ دی کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو، تمہیں کوئی انسان دیکھے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ آج میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے ایک ایسے روزے کی جس میں بات نہیں کی جاتی. اس زمانے میں اس طرح کے روزے کا رواج تھا، یعنی خاموشی کا روزہ. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے بارے میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ آج میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھ رکھا ہے. تو کوئی انسان آپ کو کچھ پوچھے، کوئی انسان آپ کو دیکھے اور آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اشارے سے اس کو بتلا دیجئے گا کہ آج میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھ رکھا ہے. اس ہدایت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے بچے عیسیٰ کو لے کر کے اپنی بستی میں جائیں، سماج اور معاشرے میں جائیں. چنانچہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. حضرت مریم علیہ السلام اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنی قوم کے درمیان میں آئیں، اور وہاں تو آنا ہی تھا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. سماج کو جو کچھ کہنا تھا، معاشرے کے لوگوں کو جو کچھ بکواس کرنی تھی، بستی کے لوگوں کو جو کچھ بےہودہ الزامات لگانے تھے وہ سب لگا دیے. انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو بڑا برا کام کیا آپ نے. ایک تو تمہاری شادی نہیں ہوئی اور بغیر شادی کیے تمہاری گود کیسی آباد ہو گئی. ان کو جو کچھ الزام لگانا تھا وہ سارے الزام لگا ڈالے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو تانے دیتے ہوئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو کوئی برا نہیں تھا، تمہاری ماں نے کبھی کوئی سرکشی نہیں کی. یعنی دونوں حوالوں سے حضرت مریم علیہ السلام کو تانے دیے کہ تمہارا جو ددیحالی سلسلہ ہے خاندان کا اس میں کوئی برا نہیں، اور جو تمہارا ننیحالی سلسلے نسب ہے اس میں بھی کوئی برا کام کرنے والا نہیں تھا. مریم یہ کیا کر کے لے آئی؟ تمہارا باپ تو برا نہیں تھا، تمہاری ماں تو سرکشی اور بغاوت کرنے والی نہیں تھی، تم ددیحالی رشتے سے بھی بہت پاک تھا، صاف لوگ تھے، اور ننیحالی رشتے سے بھی تمہارا خاندان بڑا مقدس مانا جا رہا ہے. لیکن اس خاندان میں یہ تم کیا کر کے لے آئی کہ تمہاری شادی تو ہوئی نہیں اور یہ تمہاری گود آباد ہو گئی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ان کو جو الزام لگانے تھے، جب ان کے سارے الزامات لگ گئے، ان کو جتنی بکواس کرنی تھی وہ ساری بکواس انہوں نے کر لی. تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے تو کچھ کہا نہیں. فاشارت الیہ. حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی. اشارے میں تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے، تمہیں جو کچھ کوئی سوال کرنا ہے، میرے اس لخت جگر اور میرے اس نور نظر میرے بیٹے عیسیٰ سے کرو جو میری گود میں ہے، میرے گہوارے میں ہے. اس سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو. فاشارت الیہ. حضرت مریم علیہ السلام نے ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے وہ ان سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو. آج میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھ رکھا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کس طرح بات کر سکتے ہیں جو گہوارے میں بالکل معصوم سا بچہ ہے. ابھی یہ عیسیٰ تو بالکل معصوم سے چھوٹے سے بچے ہیں، آپ کے گہوارے میں ہیں. میرے کسی سوال کو یہ معصوم سا بچہ سمجھے گا تو کیسے سمجھے گا؟ اور پھر ہمارے ان سوالوں کا جواب یہ بچہ کیوں کر دے گا؟ اس بچے کو اپنی ماں کے ددیحالی رشتے اور ننیحالی رشتے کی عظمتوں کی کیا خبر؟ یہ بچہ ہمارے کس سوال کا جواب دے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بھی معصوم سا بچہ بن کے موجود ہے. وہ ہمارے سوالوں کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہمارے سوالوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے. معصوم بچے کہیں گفتگو کرتے ہیں؟ معصوم بچوں کے پاس تو بھی قوت گویائی بھی نہیں،
اس کے لیے ایک عمر کا حصہ گزرنا ہوتا ہے جب کوئی بچہ کسی بات کو تدریج کے ساتھ میں آہستہ آہستہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز کے، بطور خرق عادت کے، بطور مافوق الفطرت کے، کسی کا نام معجزہ ہے جو قانون فطرت کو توڑ دے، جو مافوق الفطرت ہو، جو انسان کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف ہو، جس کا سائنٹیفک انداز میں کوئی تجزیہ نہ کیا جا سکے، محض اللہ کی قدرت کا ظہور ہو نبی کے ذریعہ، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. تو ان کو بڑا اس بات پر اعتراض تھا کہ مریم علیہ السلام نے ان کو سوال کرنے اور جواب پانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جیسے ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے ان تاثرات کا اظہار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گہوارے میں اپنی ماں کی گود میں رہتے ہوئے پکار اٹھے انی عبداللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پہلا بول ہے جو آپ کی زبان سے نکلا. اللہ نے آپ کو قوت گویائی عطا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ بات کہی انی عبداللہ. حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبداللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ سامعین کی قوت سماعت سے جا کے ٹکرایا. ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. یہ بچہ اور معصوم سا بچہ، اس عمر کے بچے کہیں کچھ سوال سمجھتے ہیں، اس عمر کے بچے کہیں کسی کے استفسار کو جان سکتے ہیں، اور بولنا یہ تو محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے. لیکن اس بچے نے ان کے سوالوں کو سمجھا، جواب بھی دیا، اور جواب میں جو آغاز ہے جس جملے کا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا. اپنے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس نے کسی کو نہیں چاہا، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی تک نہیں تو اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. قرآن میں یہ مضمون جا بجا مذکور ہے. اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے لیے متعدد مضامین قرآن میں نازل ہوئے، اللہ نے نازل فرمائے. تو انہی میں سے ایک اہم عنوان یہ ہے قال انی عبداللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں صراحت کر دی، بچپن میں ہی وضاحت کر دی. آپ کی زبان سے جو پہلے بول پھوٹے ہیں وہ یہ ہیں انی عبداللہ. حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ گفتگو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ نے اپنی ماں مریم علیہ السلام کی گود میں آپ کے گہوارے میں رہتے ہوئے بالکل بچپن میں کی تھی. آپ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کی، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ نے مجھ کو برکتوں سے مالا مال کیا، سراپا برکت اللہ نے مجھ کو بنا دیا. وجعلنا مبارک، اللہ نے سراپا برکت مجھے بنایا ہے. اینما کنت، میں چاہے جہاں رہوں. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسفار دیکھیں تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دور دراز کا کہیں کوئی سفر نہیں کیا، بہت محدود علاقہ ہے آپ کا، مخصوص بکریاں ہیں بنو اسرائیل کی، یعنی بنو اسرائیل کے انسان جن کی رہبری رہنمائی کے لیے اور تورات کی انجیل کی تعبیر کے مطابق بنو اسرائیل کی ان بھٹکی ہوئی بھیڑیوں کو گھیرنے کے لیے، صحیح راستے پہ لانے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور دراز علاقوں کا سفر نہیں کیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے مدین آئے، مدین سے کوہ طور ہوتے ہوئے پھر مصر پہنچے، پھر وہاں سے قوم بنو اسرائیل کو لے کر کے واپس آئے، اور پھر درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو لانے کا مسئلہ تھا، پھر آپ واپس گئے، پھر پوری قوم کو لے کر کے وادی سینا میں آئے، وہاں 40 سال تک رہے یتیہون فی الارض. وہاں سے پھر اور آگے بڑھے آپ بنو اسرائیل کو لے کر کے، یہاں تک کہ فلسطین میں داخل تو نہیں ہو سکے لیکن فلسطین کے قریب بہت آگے. اور آپ کی دعا بھی یہ تھی کہ یا اللہ اگر فلسطین میں داخلہ نہ مل سکے تو کم از کم اس کے قریب مجھے پہنچا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر دیکھیں، کتنے سفر کیا آپ نے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، بابل سلطنت میں واقع وہ چھوٹا سا گاؤں ار، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے.
मिस्र होते हुए फिर आप कनान पहुंचे। वनज्जैनाहु वलूतन मिनल अर्दिल लती बारकना फीहा लिलआलमीन। मुतअद्दिद बार आप यहाँ से अर्ज़ मुक़द्दस से मक्कतुल मुकर्रमा गए अपने बेटे और अपनी बीवी को लेकर, हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को लेकर, और मुतअद्दिद बार आपने सफर किए। ऐसा कोई सफर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं किया है, लेकिन जो सफर किया है उससे आम तौर पे लोगों की निगाहें ओझल रहती हैं। ये जुमला बड़ी अहमियत का हामिल है कि वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। अल्लाह ने मुझको बाबरकत बनाया है, मैं चाहे जहां रहूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया है बैतुल मुकद्दस से आसमानों तक का। आप आसमान की तशरीफ फरमा है, अभी आपके ऊपर मौत वाक़ई नहीं हुई है, आप दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ने बाबरकत जिंदगी आपको अता की है। वो जालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, ये आपका सफर मैं चाहे जहां रहूं, अल्लाह ने मुझको बाबरकत बनाया है। वो औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और जब तक मैं बक़ैद हयात रहूं, जब तक अल्लाह ने मुझको नमाज और रोज़े की वसीयत की है। नमाजों का एहतिमाम रोज़ों की नहीं। वो औसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, अल्लाह ने मुझको नमाज की और ज़कात की वसीयत की। ये कुरान के अल्फाज हैं। मुझे अल्लाह ने अपनी वालिदा के साथ नेकी बरतने का, अच्छा बर्ताव करने का, हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। वो बर्रम बिवालिदती, क्योंकि आपके कोई वालिद तो थे नहीं। कुरान की इस वजाहत और सराहत से उन तमाम रिवायतों की तरदीद हो जाती है जिसमें अहले किताब ने कुछ कहने की कोशिश की, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि फला इंसान आपके बाप हैं। कुरान ने कहा कि वो मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन भी थी, साथ में कुंवारी भी थी, उन्होंने किसी से कोई शादी नहीं की। और तभी अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को और आपके साहबजादे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के तमाम लोगों के लिए, तमाम आलम वालों के लिए उनको निशानी बनाया है। वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। तो बर्रम भी वालिदती, आपके वालिद तो कोई थे नहीं, वालिदा हैं आपकी। तो फरमा रहे हैं कि वो बर्रम भी वालिदती, अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है, वसीयत की है मुझे इस बात की कि मैं अपनी वालिद मोहतरमा के साथ में हमेशा भलाई का और नेकी का काम करता रहूं। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझको जब्बार और शकी, बदबख्त और तेज और तुंद मिजाज वाला नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया, अल्लाह की तरफ से सलामती हो मुझ पर, जिस दिन में पैदा हुआ और जिस दिन में मरूंगा और जिस दिन मुझको जिंदा करके उठाया जाएगा। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर फितरी मौत तारी नहीं हुई है, आप दुनिया में तशरीफ लाएंगे, फिर वो सब कुछ होगा जो अहादीस के अंदर मौजूद है। ये जामे तरीन तस्करा किया है अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से। और फिर फरमाया कि ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम, ये हैं मरियम के बेटे ईसा। ये अल्लाह ने उनका तारुफ करा के बताया कि इनके बारे में तुम्हारा ये अकीदा होना चाहिए। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये हैं मरियम के बेटे ईसा, जिन्होंने सबसे पहली बार उनकी जबान से जुमला निकला था बतौर एजाज के। आपने अपने बचपन में माँ की गहवारे में रहते हुए जो कुछ पहली बार आपने कहा था वो था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये पूरा तारुफ जो भी आपने कुरान के हवाले से सुना, अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये जामे तरीन बलीग तरीन तारुफ करा के फरमा रहे हैं, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये हैं ईसा इब्न मरियम। और फिर इनके बारे में चंद वजाहतें और हैं। इसी सूरह मरियम में दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। इस वक्त सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये का एक हिस्सा पेश करना मुनासिब समझूंगा कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को कुछ नसीहत नहीं की, क्योंकि दावत का आगाज हमेशा नबियों रसूलों ने अपने घर से किया है, और अल्लाह का मंसूबा भी यही है, अल्लाह का हुक्म भी यही है कि दावत का आगाज अपने घर से होना चाहिए। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को दावत दी तौहीद, और उनसे जो कुछ कहा वो पूरी तफसील इसमें मौजूद है। इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर वला युग़नी अन्का शैया। वो मौका याद करने के काबिल है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था कि ए मेरे अब्बा, आप उसकी क्यों इबादत करते हैं जो न सुन सकता है, न देख सकता है, न आपके कुछ काम आ सकता है। आप जिनकी इबादत करते हैं, ये क्या सुनने पे कादिर हैं? आप जिनकी पूजा करते हैं, क्या इनके पास देखने की कोई सलाहियत और इस्तेदाद मौजूद है? इनके कानों में कुव्वत समात मौजूद हो तो बताइए।
इनकी आंखों में कुव्वत बसारत मौजूद हो तो बताइए, ये हाथों के तराशे हुए सनम अगर आपकी कोई हाजत रवाई कर सकते हो तो बताइए, ये आपके हाथों के तराशे हुए सनम ये आपके कुछ काम आ सकते हो तो बताइए। तो फिर जो न सुन सके, न देख सके, न कुछ काम आ सके, आप उसकी पूजा क्यों करते हैं या आप उसकी इबादत क्यों करते हैं? ऐ मेरे अब्बा, मेरे पास इल्म आया है, वही आई है, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से मुखातिब हैं, अपने वालिद से बात कर रहे हैं। दावत का आगाज अपने घर से किया है, दावत का पैगाम अपने बाप को सुनाया है। शिरकी अकीदों को छोड़िए, मुशरिकाना तहजीब को खैरबात कहिए, गैरुल्लाह को की पूजा बंद कीजिए। ऐ मेरे अब्बा, मेरे पास वही आई है, इल्म आया है, मालम याति, वो इल्म मुझे हासिल है जो आपके पास नहीं है। मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। फत्तबिअनी, आपको चाहिए कि आप मेरी इत्तिबा करें। अहदिका सिरातन सविय्या, बिल्कुल सीधे सही रास्ते पे मैं आपकी रहबरी करूंगा, उस पे लेके आपको चलूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप उस इल्म की इत्तिबा करें जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। वो इल्म आपके पास नहीं आया। या अबती ला ताबुदु शैतान, ऐ मेरे अब्बा, आप शैतान की इबादत न कीजिए, आप शैतान की पूजा न कीजिए। शायद आपके जहन में एक सवाल आए कि शैतान की पूजा कौन करता है? शैतान तो नजर भी नहीं आता। हकीकत ये है कि हाथों के तराशे हुए सनम जहां जहां पूजे जाते हैं, उन असनाम पर, हाथों के तराशे हुए उन बुतों पर शैतान ही तो मुसल्लत रहता है, जो उन असनाम के हवाले से अपनी पूजा कराता है। या अबती ला ताबुदु शैतान, ऐ मेरे अब्बा, आप शैतान की इबादत न कीजिए। इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया, हकीकत ये है कि शैतान तो रहमान का नाफरमान था। उसने अल्लाह की बात नहीं मानी थी और फिर सरकशी और बगावत की थी। तवज्जो दिलाने पर भी उसने अपनी गलती का इकरार और एतराफ नहीं किया था। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया, ऐ मेरे अब्बा, मुझे इस बात का डर है कि आपको रहमान की तरफ से कोई अजाब ना पहुंच जाए। ये जो आपका तरीके जिंदगी है, ये जो आपके इबादत के अंदाज हैं, असल माबूद हकीकी को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा में लगे हुए हैं, शैतान की इबादत में लगे हुए हैं, और इसके लिए आपके पास कोई दलील भी नहीं है। मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं आपको रहमान की तरफ से, हमारे अल्लाह की तरफ से कोई अजाब लायक न हो जाए और फिर आप किसी अच्छे वली बुजुर्ग रहमान के मखसूस बंदे के दोस्त नहीं, बल्कि आप शैतान के वली बन जाएंगे, शैतान के दोस्त बन जाएंगे। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को सही रास्ते पर लाने के लिए उनसे ये गुजारिशात की, तो उनके बाप ने बहुत ही तल्ख लहजे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो कुछ कहा है, कुरान ने उसको इन अल्फाज में नकल किया है। तवज्जो से सुनिएगा, इसी बात को सुनाने के लिए मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ा कुरान के हवाले से, कुरान की आयात के हवाले से। काल अरागिबुन अंता अन आलिहती, बाप, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा कि क्या तू मुझको मेरे माबूदों से बरगश्ता करेगा इब्राहिम? मंसूबा तेरा ये है इब्राहिम कि तू मुझको मेरे माबूदों से बरगश्ता कर दे। लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर आइंदा कभी ऐसी बात कहने की कोशिश की, अगर आइंदा ऐसी बातों के कहने से बाज ना आया, तो इब्राहिम मैं तुझको पत्थरों से मार मार के चकनाचूर कर दूंगा। मैं जिस हाल में हूं मुझे इसी हाल में रहने दे। मैं जिनकी पूजा करता हूँ मुझे उनकी पूजा करने दे। मैं जिन माबूदों को अपने हाथों से तराशता हूँ उनको तराशने दे। मैं जिन माबूदों को फरोख्त करता हूँ मुझे फरोख्त करने दे। मैं जिनकी इबादत करता हूँ मुझे उनकी इबादत करने दे। ये हमारे माबूद हैं, तू इनसे मुझको बरगश्ता करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक, इब्राहिम अगर तू बाज नहीं आया और आइंदा इस तरह की कोई हिदायत देने की मुझे कोशिश की, या आइंदा इस तरह मुझे कोई बात समझाने की कोशिश की, तो याद रखना मैं तुझको पत्थरों से मार मार के चकनाचूर कर दूंगा। ये बाप का जवाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की शान में कोई गलत बात नहीं कही थी। हिदायत पर मुश्तमिल चंद नसीहतें थीं जो अपने बाप की खिदमत में आपने पेश कर दी। लेकिन बाप का जुल्म देखें, उसकी तरफ से तशद्दुद आमेज कार्रवाइयां करने और पत्थरों से मार मार के चकनाचूर कर देने की धमकियां देखें। वो कह रहा है लम तंतही लअरजुमन्नक, इब्राहिम अगर इससे बाज नहीं आए और आइंदा तुमने हमसे ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार के चकनाचूर कर दूंगा। ये बाप की तरफ से जवाब सुनिए। एक ईमान
وہ بھی ایمان ایک نبی کے ایمان کا تقاضا کیا ہے. ایک نبی اور اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیل اپنے باپ کو اس جواب میں کہہ کیا رہے ہیں؟ باپ کی طرف سے پتھروں سے مار مار کے چکنا چور کر دینے کی دھمکی ہے، اور باپ کی طرف سے پتھروں کی بارش کا اعلان ہے. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قال السلام علیکم. یہ ابراہیم ہیں، یہ اللہ کے خلیل ہیں. باپ کی طرف سے پتھروں کی بارش اور بیٹے کی طرف سے سلامتی کے پھولوں کی پیشکش. اللہ اکبر. یہی ایک داعی کا مزاج ہونا چاہیے، یہی داعی کے اندر صفات ہونی چاہیے. دعوت کا کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل ترین کام ہے. دعوت کے نام پہ آپ کچھ اور کریں وہ آپ کا اپنا میٹر ہوگا، لیکن جو اصل دعوت ہے اس کے بڑے آداب ہیں، اس میں بڑی نزاکتیں ہیں، اس کے بڑے طریقے ہیں. ان طریقوں کے ساتھ میں دائی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے ان صفات کو قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں پیدا ہو جاتا، یہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے انسان کا مزاج ایسا بنتا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کو اپنی زندگی کے لیے ایک بنیادی سبق مانیے. اپنے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان کو پھر سے جاں بنا لیجئے، اس کو گرہ میں باندھ لیجئے کہ جب کبھی مدعو کی طرف سے زیادتی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو پھر ہم زیادتی نہیں بلکہ اس کے لیے سلامتی کے پھول کی پیشکش کریں گے. اگر اتنی ہمت ہے اور اتنا حوصلہ ہے دعوت کا کام کیجیے. یہ نہیں کہ صاحب کسی نے ذرا سا ٹوکا اس کو گالیاں بکنی شروع کر دی، اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کے حق میں بد دعائیں کرنی شروع کر دی. اور تو اور رہے مساجد کے ائمہ تک کو نہیں چھوڑا جاتا. مجال ہے کہ کوئی ذرا سی کوئی بات کہہ دے، اگر ذرا سی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر مساجد کے ائمہ کے اوپر ظلم ہونے لگتا ہے. یہ دعوت کے مزاج سے بالکل خلاف ہے. دعوت کا مزاج تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی کچھ کہے تمہارے اندر سلامتی کی صفت باقی رہنی چاہیے اپنے دشمن کے لیے. اور جو تمہیں پتھروں سے مار مار کے چکنا چور کرنے کی دھمکیاں تک دے رہا ہے اس کے لیے پھولوں کی سوغات پیش کرنے کا حوصلہ ہے تو یہ کام کیجئے، اس کا انشاءاللہ مکمل فائدہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیہ کہہ کے ان کو پھولوں کا، سلامتی کے پھولوں کا گلدستہ پیش کر دیا. باپ کا کردار جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کردار ان کے ساتھ ہے. قرآن نے بتایا ہے اللہ کے مخصوص بندوں کی صفات میں تذکرہ کرتے ہوئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے مخصوص بندے جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے تو سلامتی کے پھول اس کو پیش کر کے وہ الگ ہو جاتے ہیں، سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. وہی مزاج اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں اس لیے ذکر کر دیا کہ قرآن کے پڑھنے والے اپنے اندر یہ مزاج بنائیں، اپنا مزاج بنائیں کہ اگر مدعو کی طرف سے کوئی سختی ہو رہی ہے، کچھ دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو پھر داعی کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے سلامتی کے گلدستے پیش کرے اور اس کو سلام پیش کرے. سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، اپنے رب سے آپ کے لیے میں مغفرت کی بھیک طلب کروں گا. انہ کان بی حفیہ. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان رہا ہے، جو کچھ میں نے اس سے مانگا ہے وہ اس نے مجھ کو عطا کیا ہے. یہ حصہ مجھے عرض کرنا تھا. ابھی واقعی ایک اور حصہ باقی ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے بھی یہاں پر موجود ہیں. 17ویں پارے میں ایک سورت ہے اور وہیں سے 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اس سورت کا نام ہے سورت الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں چونکہ متعدد نبیوں رسولوں کے تذکرے کیے ہیں ان کا نام لے کر، اس لیے اس سورت کو سورت الانبیاء کے نام سے موسوم کیا گیا. سب سے پہلے اس سورت میں جس عظیم نبی رسول کا تذکرہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون. پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے بعد ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی اس صورت میں مذکور ہے. یہ ترتیب کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، مقام کے اعتبار سے نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بعد ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا. سورۃ الانبیاء میں جو نبیوں رسولوں کے تذکرے موجود ہیں اس میں سب سے مقدم نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد ان کے بھائی حضرت ہارون کا ہے، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے وہ نام ہی نہیں بلکہ آپ کا قصہ طویل انداز میں ذکر کیا گیا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اس سورت الانبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس سورت میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے تذکرے کے بعد اللہ نے اس سورت الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل کا تذکرہ کیا ہے. اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اس صورت میں حضرت یونس کا نام یونس کے نام کے ساتھ مذکور نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ذنون یعنی مچھلی والے، وہ پوری تفصیل ہے، پورا واقعہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے، چونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے تو آپ کا تذکرہ اس صورت میں آپ کے نام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ذنون یعنی مچھلی والے. حضرت یونس علیہ السلام کے بعد اس سورۃ الانبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کے بعد اس سورت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ناموں کے ساتھ تو نہیں، بلکہ اس طرح ہے والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین. تو یہاں پر والتي احسنت سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہیں جو پاک دامن تھیں اور کنواری تھیں، اور وابنها سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان نبیوں رسولوں کے تذکرے کے بعد سورت کے بالکل آخری حصے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آپ کے نام کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس صورت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ایک عظیم صفت کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا ہے، آپ یقین جانیے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفت ان تمام نبیوں رسولوں کے ناموں پر، ان کے تذکروں پر بھاری ہے. اور وہ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلیغ فرمایا ہے اس صورت میں، جس میں اور نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے. میں نے ترتیب کے ساتھ میں ان کا تذکرہ کیا اس صورت کے حوالے سے، سورۃ الانبیاء کے حوالے سے. تو اس سورۃ الانبیاء میں سب سے اخیر میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالم والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے. یہ جو اس کا ترجمہ کرنے میں نے لفظ ہی لگایا ہے، یہ نفی کے بعد جو اس بات ہے وہ عربی زبان کے اپنے قواعد ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری رہی، کہ ہم نے آپ کو تمام عالم والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بلیغ انداز میں تعارف یہ تمام نبیوں تمام رسولوں کے ناموں کے تذکرے پر، ان کی صفات پر بھاری ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کو وزن کرنے کا تذکرہ کیا ہے. یہ تو ترتیب میں نے بتائی سورۃ الانبیاء کے تعلق سے کہ اس میں اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ کون کون سے نبی اور کون کون سے رسول ہیں جن کا نام یا ان کا کوئی تذکرہ اشارتاً کنایتاً اس صورت میں موجود ہے، تو ان کا نام میں نے ترتیب کے ساتھ اسی صورت کے حوالے سے پیش کر دیا. اس صورت میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 47. اللہ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو قائم کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی دنیا میں آگاہ کر دیا کہ تمہارے اعمال کا ایک وزن ہوتا ہے، تمہارے اقوال کا بھی ایک وزن ہوتا ہے. تم دنیا میں جو کچھ بھی کام کرتے ہو تمہیں اس عمل کے وزن کا احساس تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس عمل کا ایک وزن ہوتا ہے، وہ نیک کام ہو یا برا کام ہو. آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ایک وزن ہے. اب یہ وزن ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. قیام کیا تو قیام نظر آ رہا تھا، جب آپ نماز میں قیام سے رکوع میں منتقل ہوتے ہیں تو کیا قیام دکھائی دیتا ہے؟ جب رکوع سے آپ قوما میں آتے ہیں تو کیا رکوع کی حیت باقی رہتی ہے؟ جب آپ قوما سے سجدے میں جاتے ہیں تو کیا قوما نظر آتا ہے؟ جب آپ سجدوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا سجدوں کی حیت قضائیہ سامنے رہتی ہے؟ پوری نماز مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز مکمل ہو گئی، 4 رکعت ہو 2 رکعت ہو یا اس سے کم و بیش، جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا وزن کیسے ہوگا، کیسے اس وزن کو سمجھا جا سکتا ہے؟
اعمال، آپ نے روزہ رکھا، روزے چل رہے ہیں آج کل، روزوں کا وزن کیسے ہوگا؟ آپ نے قرآن کی تلاوت کی زبان سے، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ انسان نے کوئی برا کام کیا، اس برے عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ ہماری اور آپ کی فہم، یہ ہمارا اور آپ کا شعور نہایت ناقص ہے، اور اپنے ناقص شعور کے نتیجے میں ہم اور آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لیکن آج جدید دور میں کتنی چیزوں کا وزن کر لیا گیا، آپ کی آواز کا وزن کر لیا گیا۔ جو مائک استعمال ہوتا ہے، اس میں جو ایمپلیفائر ہوتا ہے، وہ بتاتا رہے گا کہ آپ کی آواز کتنی زیادہ ہے اور کتنی کم ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی بھاری ہے۔ اگر انسانوں کا ایجاد کیا ہوا یہ آلہ آپ کی آواز کے وزن کو بتا سکتا ہے، تو پھر وہ ترازو جو میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے اعمال اور ہمارے اور آپ کے اقوال کا وزن کیوں نہیں بتائیں گے؟ ضرور بتائیں گے۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ کام ہو یا بات ہو، فعل ہو یا قول ہو، اعمال ہو یا اقوال ہو، ہر ایک کا ایک وزن ہوتا ہے، اور ہم دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اس کا جو وزن ہے، اس کو وزن کو تولنے کے لیے، ان اعمال کو تولنے کے لیے، ان اقوال کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ترازو قائم کریں گے۔ یقیناً ترازو قائم ہوگی، میزان عمل کو اللہ ضرور برپا کریں گے۔ اور قرآن کے حوالے سے بات میں آپ کے سامنے خاص طور پہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مضمون آج کل لوگوں کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے، طرح طرح کے اعتراضات اس کے اوپر کرتے ہیں کہ صاحب وہ ترازو کیسی ہوگی، اس کے اوپر ہمارے اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ لیکن قرآن کا بیان ہے، احادیث صحیحہ میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی کوئی کام کریں، وہ اس یقین کے ساتھ کریں، اس استحضار کے ساتھ میں کریں کہ ہمارے اس عمل کا کوئی نہ کوئی وزن تیار ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ میزان عمل جو برپا کریں گے، اس میزان عمل میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ضرور تولا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ میزان عمل صحیح صحیح تولنے والے ترازو ہم قائم کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکی کو ہلکا کر دیا جائے، کسی کے برے کام کو بہت بھاری بنا دیا جائے۔ ہر ایک کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، تو جو انسان جیسا عمل کر کے لائے گا، اس کے مطابق اس کے اعمال کو تول دیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب ان اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا یا برائیوں کا پلڑا؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، جنتی ہے۔ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ بہرحال تول میں جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ من مانی زندگی گزارے گا، من پسند زندگی، جنت والی زندگی اس کو عطا کی جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اب اسی مضمون کو اپنے ذہن سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا ہے، تو یقیناً برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا، اور جب برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا، تو قرآن کا بیان یہ کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اے مخاطب کیا تم جانتے ہو کہ وہ ہاویہ ہے کیا؟ نار حامیہ، دہتے ہوئے شعلے، لپٹیں مارتی ہوئی آگ، وہ ہے حاویہ، اس میں ان کو ڈالا جائے گا کہ جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ کسی شاعر کے تخیل کی پرواز نہیں ہے، یہ کسی افسانہ نگار کا لکھا ہوا افسانہ نہیں ہے، یہ خالق کائنات، مالک الارض، مالک السماوات والارض، پوری دنیا کا خالق اور مالک، اور پوری دنیا کو وجود بخشنے والا اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو قائم کریں گے، اور اس کے اندر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ اقوال کو کیسے تولا جائے گا، اور یہ دور تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے سب سے اخیر میں باب ہی وہ قائم کیا ہے، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سب سے اخیر میں ذکر کی ہے، آخری حدیث بخاری شریف کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقوال کا بھی اپنا وزن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
تو میرے ایمان والے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ایک وزن ہے، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں اس کا بھی ایک وزن ہے۔ اگر زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ کہا ہے، سبحان اللہ العظیم کہا ہے، تو زبان سے نکلنے والے یہ دو جملے، زبان سے نکلنے والے یہ دو کلمے ہمارے اور آپ کے لیے میزان عمل میں وزن بڑھا دیں گے نیکیوں کا۔ اس لیے اس بات کا یقین رہے، احساس رہے کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال میں، نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ وزن پیدا فرمائے۔ پھر کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں خلاصہ تراغیب پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔